السلام علیکم سب کو. سلوات سے اس مجلس کا آغاز کرتے وعلیکم ہیں. السلام. محمد وآل محمد فرج. آج ہم نے دو بیویوں کا انتخاب کیا ہے, جناب اسما بنت سلام اللہ علیہا اور جناب سمیہ بنت خیاط سلام اللہ علیہا. آج روشنی کی راہ ان دو خواتین کے ساتھ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں خواتین ہسٹری میں اس طرح سے ابھری ہیں کہ ایک کو تو ہم مان سکتے ہیں کہ وڈو ری میرج کا ایک سمبل ہے جناب اسما بنت امیس, اور دوسری نے یہ بتایا, جناب سمیہ بنت خطاب نے یہ سمجھایا کہ کس طرح سے ہم اسلام کی سپورٹ کر سکتے ہیں although we are a minority. جب ہمارے سرکمسٹانسز ہمارے خلاف ہوں اس کے بعد بھی ہم اسلام کی سپورٹ کیسے کر سکتے ہیں, یہ بی بی سمیہ نے ہمیں سمجھایا. جناب اسما بنت امیس کے بارے میں ذرا سا ایک خاکہ کھینچ دیتے ہیں. وہ جناب امیس ابن ماد کی بیٹی تھی. ہند بنت اوف ان کی مدر کا نام تھا. ان کی برتھ سے ریلیٹڈ ہمارے پاس کوئی ریکارڈز خاص ملے نہیں. ان کی 11 بہنیں تھیں, جن میں سے کی ایک ان کی سگی بہن جناب حمزہ کی بیوی تھی. ان کی پہلی شادی جناب جعفر طیار یا جناب جعفر ابن ابو طالب سے ہوئی ہے, جن کے ساتھ انہوں نے ایبیسینیا یا حبشہ مائگریٹ بھی کیا تھا. ان کے 3 اولادیں ہوئی جعفر طیار علیہ السلام کے ساتھ, جن میں ایک عبداللہ, ایک جناب اون, ایک جناب محمد ہے. جناب عبداللہ جو تھے وہ جناب زینب کے شوہر ہوئے, اور جناب اون وہ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ کے شوہر ہوئے. ان کی ایک بہت یونیک خاصیت ہے کہ شی از ون آف دا فرسٹ کمپینینز, یا صحابیہ ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی. صحابیہ کون ہوتی ہیں؟ ایسی شخصیت جو کہ خدا کے رسول کے ساتھ رہی ہوں, اور ان کے گزر جانے کے بعد بھی ان کی پروجنی ان کے اہل بیت کے خلاف نہ گئی ہوں. انہوں نے تقریباً 60 احادیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہیں, جن میں سے ایک بہت مشہور حدیث ہے حدیث منزلہ, جس میں کہ انہوں نے رسول اللہ نے بتایا ہے کہ مولا علی اسی طرح سے ہیں جس طرح سے ہارون موسیٰ کے لیے تھے. اور ایک بہت امپورٹنٹ سٹوری ہے جو کہ ہم لوگ سنتے آئے ہیں کہ جب امام علی علیہ السلام مسجد میں تھے, رسول خدا ان کے زانو پہ لیٹے ہوئے تھے اور ان کی آنکھ لگ گئی تھی, تو مولا علی نماز کے لیے نہیں گئے, اور پھر جب رسول خدا اٹھے ہیں تو پھر انہوں نے بتایا کہ بھئی ایسے ایسے آپ میرے اوپر زانو پہ تھے, اس لیے میں نماز کے لیے نہیں اٹھ پایا. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا, دعا کی, اور سورج پلٹ کے آیا. تو یہ والی سٹوری جو ہے انہی کے نریشنز میں سے ایک ہے. یہ کہلاتی ہے, یہ وہ والی مسجد میں ہوا تھا واقعہ جس کو ہم مسجد الفضیخ کے نام سے بھی کہتے ہیں, یا مسجد رد شمس کے نام سے بھی جانتے ہیں. اس کے بعد جب جناب جعفر طیار کی شہادت ہو گئی متح کے بیٹل میں, اس کے بعد ابو بکر نے انہیں عدت کے بعد اپروچ کیا سیکنڈ میرج کے لیے, جس سے کہ ان کو حضرت محمد ابن ابو بکر کی پیدائش ہوئی. اور جناب محمد کی بھی ایک یونیکنیس ہے کہ وہ جب حجۃ الوداع ہو رہا تھا اس زمانے ان دنوں میں پیدا ہوئے تھے. اس کے علاوہ بہت ہی خاصیت یہ ملتی ہے جناب اسما بنت امیس کی شخصیت میں کہ وڈو ری میرج وہ ایک سٹگما کی طرح, جس طرح ہماری سوسائٹی دیکھتی ہے, ان شخصیت کے ذریعے سے وہ سٹگما ہٹ جاتا ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے 2 شادیاں کی, اس کے بعد مولا علی علیہ السلام نے بھی انہیں قبول کیا ہے اپنی 3rd شادی میں. امام علی علیہ السلام نے بی بی فاطمہ کی شہادت کے بعد ان سے عقد کیا, اور ان کی پھر 2 اولادیں ہوئیں, جناب یحییٰ اور جناب اون. یہ 4تھی لیڈی ہیں, شی واز the 4th woman who embraced Islam. ان سے پہلے جناب خدیجہ, جناب فاطمہ بنت اسد اور جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ہیں. انہوں نے ایک شخصیت اہل بیت کو پہچان لیا تھا, اور ان کا یہ پریویلیج تھا کہ یہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ رہی ہیں ان کے کافی خاص موقعوں پر. سب سے پہلے ان کی شادی کے ٹائم پہ ہسٹری بتاتی ہے کہ یہ وہاں تھیں, پھر امام حسین علیہ السلام کی برتھ کے ٹائم پہ وہاں تھی, اور جس وقت بی بی کی شہادت ہوئی ہے اس وقت شی واز دا لاسٹ پرسن ٹو اسپیک ٹو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ. یہ جناب فاطمہ سے بے انتہا محبت کرتی تھی.
اس کی وجہ سے انہیں رسول خدا اور تمام اہل بیت نے بہت ہی ہائی ریگارڈ دیا ہے. اور جناب امام باقر علیہ السلام سے ایک حدیث وارد ہے کہ الخصال نام کی ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ ہیو مرسی آن دیز لیڈیز آف پیراڈائز. تو ان کا شمار لیڈیز آف پیراڈائز میں کیا گیا ہے. ان کے اندر ایک اور ہم بہت ہی سٹارک ڈفرنس دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے ہی شوہر ابو بکر کے خلاف کھڑی ہو گئی تھی جب فدق کا کیس آیا تھا، کیونکہ اس زمانے میں یہ جناب ابو بکر کے نکاح میں تھی. ان کے اندر ایک اور خاصیت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو اہل بیت کے لیے ہی نرچر کیا. جناب محمد ابن ابو بکر کا قصہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کس طرح سے ان کی شہادت ہوئی، بہت ہی ٹارچرس شہادت تھی. تو انہوں نے اپنے بچوں میں وہ ہاشمی خاندان کی جو پازیٹیوز ہیں ان کو نرچر کیا تھا. ان کی اگر ہم پرسنالٹی سے کچھ پوائنٹس نکالنا چاہیں تو دیکھیے، ایک تو کریجیس تھی، بہت بہادر شخصیت تھی. اینڈ شی واز ویری ووکل فار ٹروتھ اینڈ جسٹس. جس طرح سے کہ یہ کھڑی ہوئی ہیں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لیے، اپنے شوہر کے بھی مخالفت کرنے کو تیار ہو گئی تھی. ان کو ایز اے وٹنس بھی پروڈیوس کیا گیا تھا، مولا علی نے وٹنس کے طور پہ لے کے آئے تھے، لیکن وہ ابو بکر اس ٹائم پہ انہوں نے کہا کہ بھئی انہوں نے تو پہلے آپ لوگوں کی شادی کی تھی بنی ہاشم میں، تو یہ آپ کی سائڈ تو لیں گی. یہ کہہ کے ان سے منع کر دیا تھا، انہیں ایز اے وٹنس نہیں ٹریٹ کیا تھا. لیکن ان کا جو کریج تھا اس کی داد دینی پڑے گی. پھر she has the ability to stand for equity and principles of Islam. Principles of اسلام یعنی کہ جو حق ہے وہ حق ہے، کسی کا حق ماننا غلط ہے، یہ انہوں نے وہاں کھڑے ہو کے دکھا دیا. آج کل کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اصلیت ہوتی ہے، جو مطلب پرنسپلز ہوتے ہیں، ان سے ہم ڈگمگا جاتے ہیں. بہت سارے کیسز میں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ پیسے دے دیے اور کسی نے کہا اچھا تھوڑا سا کارنرز کاٹ لیجئے کام چل جائے گا، انڈر دا ٹیبل کام کر لیتے ہیں چل جائے گا. مگر ان کے اندر وہ خاصیت دیکھی ہم نے کہ جو پرنسپل ہے اسلام کا، اس سے یہ ڈگمگائی نہیں. پھر یہ پولیٹیکلی شی واز ویری پرو ایکٹیو. یہ چوتھی عورت تھی جو اسلام میں داخل ہوئی ہیں. اس زمانے میں بہت مشکل تھا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرنا، لیکن ان کے اندر وہ ایک پرو ایکٹیونیس تھی کہ آگے بڑھ کے انہوں نے اسلام قبول کیا. اس کے ساتھ ساتھ یہ مائگریٹ بھی کر کے گئی، سب سے پہلے حبشیہ گئی، اس کے بعد مدینہ گئی. یہ اس زمانے کی بات ہے جب اس کو بہت ہی مطلب کسی کے خلاف جا کے کچھ کرنا مطلب کہ آپ ونریبل ہو جاتے تھے. کل کو ٹارچر کے لیے سب سے پہلے آپ ہی کو سلیکٹ کیا جاتا، جو قریش تھے ان کی یہ حالت تھی. اس کے بعد ایک اور قصہ ملتا ہے بہت ہی انٹرسٹنگ سا کہ جب یہ واپس آئیں تو جناب عمر نے کہا ان سے کہ بھائی تم لوگ تو اتنے دور گئے تھے، تو ہم پروفٹ سے زیادہ قریب ہیں، رسول اللہ زیادہ قریب ہیں، ہم تو جنگ بدر میں بھی تھے، تم لوگ تو اتنے دور چلے گئے تھے. تو یہ کھڑی ہوئی ان کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، جو ہجرت کرتا ہے اس کا مقام بہت بلند ہے. اور یہ فوراً انہوں نے جا کے مسجد نبوی میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور انہیں یہ بات بیان کی. رسول خدا نے جب بتا دیا کہ ہاں تم لوگوں کا مقام بھی برابر ہے، تم لوگوں کا مقام بھی کم نہیں ہے کیونکہ تم نے 2 ہجرتیں کی ہیں، پھر یہ آگے انہوں نے سب میں بیان کی. اور بہت انٹرسٹنگ یہ تھا کہ تمام مہاجرین جو تھے بیچز میں ان کے پاس آتے تھے اور یہ سب کو وہ واقعہ بتاتی تھی. اور یہ بہت ہی پبلکلی انہوں نے اپنے آپ کو اپنے کیس کو سب کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا اور جھکی نہیں اس بات پہ. پھر ہے کہ یہ اہل بیت علیہ السلام نے ان کو بہت پریز کیا ہے. ویڈو ری میرج کوئی سٹگما نہیں ہے، یہ ان کے ذریعے سے ہمیں سامنے ملتا ہے. اب ہم آتے ہیں جناب سمیہ پہ. جناب سمیہ ایک سلیو تھی سب سے پہلے، اس کے بعد ان کے ماسٹر نے جو کہ ابو حذیفہ تھا، اس نے انہیں یاسر ابن عامر کے حوالے کیا شادی میں. ان کی شادی ہوئی، ہمارے یاسر کی ولادت ہوئی ہے 566 AD میں، اور اس کے بعد انہیں ریلیز کر دیا گیا سلیوز کی طرح. یہ بہت ہی ارلی کنورٹس تھے اسلام کے لیے. اور بی بی سمیہ کے اوپر بہت مظالم ڈھائے گئے ہیں. میں نے یہاں مینشن کیا ہے، وقت نہیں ہے ورنہ میں پورا بیان کرتی. ان کے اوپر بہت مظالم ڈھائے گئے اور اسی میں ان کی شہادت ہوئی تھی.
ہم بی بی سمیہ سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ پہلی بات کہ اگر ہم مائنورٹی میں ہیں تو بھلے ہی ہم کو پبلکلی ہیوملیٹ کیا جائے اور ہمارا ساتھ دینے والا کوئی نہ ہو، لیکن ہم کو کس طرح سے اس وقت ڈٹے رہنا ہے، ایک دم اسٹیڈ فاسٹ رہنا ہے اپنی رائچیسنس پہ، دوسرے کی فیتھ کو نہیں اپنانا ہے، اپنی ہی فیتھ پر ٹکے رہنا ہے. یہ بات ہمیں ان سے سمجھ میں آتی ہے. سمجھنے کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں، مثال کے طور پہ جیسے ایک وقت ایسا آیا تھا کہ خاص کمیونٹی کے اوپر دہلی میں کافی مصیبتیں ڈھائی جا رہی تھیں، تو انہوں نے اپنا ہی جو ان کے دھرم میں جو بات بتائی جاتی تھی کہ ایک ٹربن پہنو، انہوں نے وہ اتار کے بال کٹوا دیے. اس طرح کی چیز جو ہے یہ ہمارے یہاں بھی کہیں کہیں ملتی ہے، لیکن جناب سمیہ سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ ڈٹے رہیے، اسٹیڈ فاسٹ رہیے جب تک کنڈیشنز آپ کے فیور میں نہ آ جائیں. پھر یہ پہلی مسلمہ ہیں جنہوں نے شہادت دی ہے، پہلی شہیدہ ہیں، اور قریش نے ان کو بہت ہی ٹارچر کر کے شہید کیا تھا. ان کے اندر وہ کریج تھا اور وہ ہمت تھی کہ ہاں سچائی کے راستے پہ ڈٹی رہی، اور انہوں نے آئیڈل ورشپ کو ریجیکٹ کر دیا تو کر دیا، اس کے بعد جھکی نہیں. جناب عمار یاسر نے پھر بھی کہہ دیا تھا کہ ہاں ہبل کو میں خدا مانتا ہوں، لیکن انہوں نے وہ نہیں کیا. اس کے بعد جناب عمار یاسر جس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے ہیں تو ایک پھر آیت نازل ہوئی تھی کہ اگر تم نے تقیہ کیا ہے، تمہارا اگر دل صاف ہے، تو اس کا تھوڑا سا سمری بتا دیتی ہوں. اگر تمہارا دل صاف ہے تو خدا جو ہے تمہارا دل جانتا ہے کہ ہاں تمہارے دل میں کس طرح کا ایمان ہے. تو نو میٹر آپ منہ سے کچھ کہہ رہے ہیں لیکن تقیے میں ہے تو اٹ از ایکسیپٹیبل. اور پھر انہوں نے بشارت دی تھی کہ یہ جنت میں مقیم ہے. ان کی سٹوری سے ہمیں ایک چیز اور سمجھ میں آتی ہے کہ سلیوری جو تھی ایک بہت بڑا ایول تھا جس کو ختم کرنے کے لیے اسلام نے یہ نہیں کیا کہ ایک دم سے کہہ دیا نہیں سلیوری ول بی ابالشڈ. اسلام نے بہت ہی گریجولی اس کا ابالشن کیا ہے. اس کا طریقہ اتنا خوبصورت اپنایا اسلام نے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم سے ایک گناہ ہو جائے تو ایک غلام ریلیز کر دو. اس سے کیا ہوا کہ دھیرے دھیرے بہت ہی گریجولی ایبولیشن آف سلیوری ہوا. ادروائز خود سوچیے آپ اگر سوشل مطلب سوشیولوجی کے اینگل سے دیکھتے ہیں ہم، ایک دم سے سارے کے سارے غلام آزاد ہو جاتے ایک دن میں، تو ایک ان لوگوں کی بھیڑ آ جاتی جنہوں نے کبھی اپنی زندگی انڈیپینڈنٹلی جی نہیں تھی، تو وہ ایک بہت بڑا برڈن بن جاتے ہیں سوسائٹی کے اوپر. تو یہ جس طرح سے یہ آہستہ آہستہ سلیوری ایبالش کی ہے، یہ بہت ہی قابل تعریف چیز ہے اسلام کی اور ادروائز آلسو سوشیولوجی کی نظر میں. بس اسی کے ساتھ میں جزاک اللہ کہتی ہوں، اور یہ ڈیڈیکیٹڈ ہے ان تمام خواتین کے لیے جنہوں نے ایک بہت بڑا کردار نبھایا ہے اسلام کو بچانے میں. مولا علی کے قول سے ختم کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے کہا ہے کہ بی ریسپیکٹیبل ٹو ویمن فار دے آر دا مدرز آف مین کائنڈ. تو ہمیں یہی چیز اپنے بیٹوں کو سکھانی ہے تاکہ کل کو یہی بات وہ اپنی آگے والی جنریشنز کو بھی کہہ سکیں. جزاک اللہ فار ہیئرنگ.